بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، پاک فوج کے ترجمان DGISPR نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی انہوں نے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس کوئی سیاسی نوعیت کی نہیں ہے بلکہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے، اور اس پر سیکیورٹی کے حوالے سے ہی باتیں کی جائیں گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے چند منٹ میں ہی اس کو کیسے مکمل طور پر نہ صرف سیاسی بنا دیا گیا، بلکہ اس کے اگلے 40 منٹ تک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ڈاکومنٹری بھی چلائی گئی جو مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھی، اور اس میں جتنے بھی کویسچن لیے گئے وہ بھی سیاست سے ریلیٹڈ تھے۔ اب اس میں اگر ہم اوورال بات کریں تو فرسٹ آف آل انہوں نے ایک بات کی کہ سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو جلد از جلد سزا دی جائے گی، اور ان کو سزا دینی چاہیے، اور ان پر ایک انہوں نے کمیشن بنانے کا بھی اعلان کیا۔ تو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو ایک جوڈیشل کمیشن ہے وہ بنایا جائے اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر تحقیقات کروانے کے لیے، کیونکہ ان کو بھی بہت سے تحفظات ہیں اس واقعے کو لے کر۔ ان کے مطابق یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو صرف پاکستان تحریک انصاف کو کریش کرنے کے لیے لانچ کیا گیا تھا، اور انہوں نے بہت سے ایویڈنس بھی سامنے رکھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن نقاب پوش لوگ ان کے لوگوں میں شامل ہوئے، انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، اور بہت سی جگہوں پر ان کے تحفظات ہیں، بلکہ ان کے جو سینئر قائدین تھے جسٹ لائک ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، ان کو ہم نے خود دیکھا کہ وہ اس سے منع کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہ خود منع کر رہی ہیں کہ اس طرف نہ جائیں، لیکن ان کو لگ یہ رہا تھا کہ ٹریپ کیا جا رہا ہے اور منظم طریقے سے اکسایا جا رہا ہے، اور ان سے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا ترجمان پاک فوج نے کہ مذاکرات یا بات چیت فوج یا اداروں کو نہیں بلکہ سیاسی پارٹیوں کو زیب دیتی ہیں۔ سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اس لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ صدقے دل سے معافی مانگیں، نفرت کی سیاست کو چھوڑنے کا وعدہ کریں اور تعمیری سیاست میں حصہ لیں۔ اب اس پر ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ خان صاحب بار بار ایک بات کر رہے ہیں، انہوں نے کئی دفعہ اس سال 9 مئی کی نثر و مذمت کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں اس کے ایک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کے اصل ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ اب یہ مطالبہ تو ایک عام پاکستانی کا یا ایک پولیٹیکل لیڈر کا حق بنتا ہے، وہ کر بھی سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر واقعی ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوتی ہیں تو اس میں یہ سارے کا سارا کچا چٹا کھل جائے گا اور بڑا واضح ہو جائے گا کہ 9 مئی کے بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا تھا، کیا وہ واقعی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا یا کہ پاکستان تحریک انصاف کی غلطی تھی۔ اس کے بعد DGISPR صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا بہاول نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جہاں پر ہمارے فوجی جوانوں نے پنجاب پولیس کی پھینٹی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے پر بھی پراپوگنڈا کیا گیا، جھوٹ بولا گیا، اور یہ روایت بن چکی ہے کہ فوج سے متعلق کوئی واقعہ ہو جائے تو اس پر پراپوگنڈا کرو اور بدنام کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پنجاب پولیس کو کس طرح سے ٹارچر کیا گیا، اور پنجاب پولیس کے جو لڑکے ہیں، اہلکار ہیں وہاں پر جو ڈیوٹی پر تھے، ان کے بیانات بھی ہم نے دیکھے، اور انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ ہمارے اوپر ٹارچر ہوا ہے، اور سارے کا ساری کہانی بھی سامنے آئی۔ اس کے باوجود بھی سارے کے سارے معاملے کے اوپر اس طرح سے موقف دینا یہ واقعی ایک ڈٹھائی کا کام ہے۔ خیر، وہ شاید پروفیشنل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امریکہ کو فوجی اڈے دیے جانے کے متعلق جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی اڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جا رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی ایک تھا وہ جس کے بارے میں ہمارا شہید بھائی ارشد شریف شہید ہمیشہ سوال کرتا تھا کہ وہ کون تھا، اور اس کا جواب پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، اور واضح ہو گیا تھا کہ وہ کون تھا جس نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی امریکہ کو اڈوں کے حوالے سے بات کر دی تھی، اور کہہ دیا تھا، جس کی وجہ سے جو امریکن جرنلسٹ تھا اس نے بڑے ایک فاتحانہ انداز میں پوچھا کہ کیا آپ ان کو اڈے دیں گے، تو خان صاحب نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو اس ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب سارے کا سارا معاملہ مزید انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے 8 فروری سے 9 مئی کو ختم کر دیا۔ 8 فروری کے ٹرن آؤٹ کے مطابق ٹرن آؤٹ ٹوٹل 47% تھا، 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا۔ ان میں سے یہ مخصوص سیاسی پارٹی اس کے لیڈر جو یہ بات کرتے ہیں
اس پارٹی کو 1.8 کروڑ ووٹ پڑے، جو کل بنتا ہے 31%، تو 70% ووٹ جو پڑا ہے اس بیانیے کو نہیں پڑا۔ اب اس کے اوپر میں کیا کمنٹ کروں، سارے کے سارے ایویڈنس سامنے ہیں۔ فارم 45 فارم 47 کا پھٹا آپ کے سامنے ہے، ایک نام نہاد چور، مفرور، ڈاکو، لٹیرا، جس کو واپس لا کر مینار پاکستان کی زمین پر لانچ کیا گیا، اور جو بری طرح سے فلاپ ہوا، جس نے ہر طرح کا مداری پنا دکھایا، ہر طرح کا ڈرامہ کیا، اس کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ یعنی آپ نے عمران خان کو عدت میں نکاح جیسے غلیظ مقدمے میں پھنسا کر سزائیں سنوائی۔ اس کے ریئیکٹ میں پاکستان کے اندر اور خاص طور پر میرے پنجاب کے اندر خواتین نے ریئیکٹ میں ووٹ دیا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو ہمیں شریعت نے معاملات ہمارے ہاتھ میں رکھے ہیں کہ ایک عورت بتا سکتی ہے، یہ اختیار عورت کے پاس ہے، اس کے نکاح کے معاملے کو اس طرح سے عدالت میں لے کر جانا اور ایک شریف خاتون کو وہاں پر ذلیل کرنا، تو یہ سب کے سامنے ہے اور سب دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور کتنے فیصد ووٹ پڑا، کتنا نہیں پڑا، یعنی صرف 30% 31% ووٹ تھا، جس کو کور کرنے کے لیے ہماری سارے کے سارے ادارے اور پوری کی پوری مشینری زور لگا رہی ہے۔ اس وقت تک ان سے وہ کور اپ نہیں ہو رہا، اس وقت تک فارم 45 اور فارم 47 کا گورکھ دھندا ختم نہیں ہو سکا، اس وقت تک کی گئی دھاندلی کو کور نہیں کیا جا سکا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ مختلف مطالبات بھی کیے ہیں، جس میں 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے مطالبہ سامنے آیا ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں، کچھ بات DGISPR صاحب نے کی اور اس کا جواب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے دیا۔ چونکہ آج کا ویلوگ ٹوٹلی اسی بات پہ ہوگا، کافی لمبی یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ DGISPR صاحب نے کہا کہ 9 مئی تحقیقات کرنی ہے تو پھر 2014 کے دھرنے کی تحقیقات بھی کی جائیں، پارلیمان حملے اور PTV حملے کی تحقیقات بھی کی جائیں۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا مناسب مطالبہ ہے، ساتھ ہی اسی کمیشن میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ، ارشد شریف شہید کا قتل اور ضلع شاہ قتل کی تحقیقات بھی کروائی جائیں، اور مزید برا نہ لگے تو گندم سکینڈل کی تحقیقات بھی کروا لیں۔ گندم سکینڈل میں کون پھنس رہا ہے؟ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، جن کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، لیکن وہ بڑی ڈھائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس میں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ محسن نقوی ہوں یا کاکڑ صاحب ہوں، وہ اس وقت ان کی پانچوں کے لیے گھی میں ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس کے بعد جو دوسری بات انہوں نے کی کہ 8 فروری کو 47% ووٹ ٹرن آؤٹ تھا اور اس میں سے مخصوص جماعت کو 7% ووٹ پڑا۔ اس پر PTI نے جواب دیا کہ تحریک انصاف کو بغیر کسی الیکشن مہم کے دھاندلی زدہ فارم 47 کے باوجود کل ڈالے گئے ووٹ کا 34% حصہ ملا، جبکہ فارم 45 کے مطابق 70% حصہ ووٹوں کا وہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے۔ یعنی یہ دعویٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ 7% نمبر میں اتنی ہی سچائی ہے جتنا افواج کا سیاست سے تعلق نہ ہونے میں سچائی ہے۔ تو ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگریشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف والے بھی، اور ان کا جو ریئیکٹ ہے وہ بھی کوئی ہولا نہیں آ رہا۔ جس لیول کی پریس کانفرنس کی گئی یا جس لیول کا ان کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی 9 مئی کے بالکل قریب آ کے، اسی حساب سے ان کا ریئیکٹ بھی آ رہا ہے۔ وزیروں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لیے سیاست کی کوئی حد نہیں رہی، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر نیچے جائے، یہ کہنا تھا DGISPR کا۔ اس پر تحریک انصاف نے جواب دیا کہ ججوں اور سیاستدانوں کے بیڈ روم میں کیمرے لگانے والے تحریک انصاف کو حد نہ سکھائیں۔ معیشت کا اتنا ہی درد ہوتا تو اپریل 2022 میں بیرونی اشارے پر رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا۔ معاشی طور پر آج بھی 2022 کی برآمدات اور ترسیلات کا زر عبور نہیں کیا، یہ 2022 میں جو فگر تھے وہ آج نہیں ہیں۔ اب انہوں نے DGISPR صاحب نے شروع میں جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سیکورٹی کے مسئلے پر بات ہوگی، لیکن اگلے 40 منٹ مسلسل سیاسی گفتگو ہوئی۔ تو یہ مزید جو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آیا ہے، یقینی طور پر یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ریئیکشن آیا ہے اس کو بھی آپ لائٹ نہیں لے سکتے، اور بڑا ہیوی قسم کا ہے انہوں نے جو اپنا ریئیکشن دیا ہے، اور یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جتنا دبایا گیا ہے وہ اتنا ہی پیک پر آئے ہیں۔ اگر ہم حماد صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جناب DGISPR آپ سیاسی بیانات دیں گے، ایک جماعت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، پھر تنقید اور جواب وصول کرنے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ آپ کی آج کی پریس کانفرنس بہت سارے تضادات، مفروضات اور تعصب پر مبنی تھی، تحریک انصاف اس کا بھرپور جواب دے گی۔ اب جواب کس اینگل میں دے گی وہ پاکستان تحریک انصاف ہی جانتی ہے۔ مزید کہا گیا تھا کہ 2016 میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل سے دارالحکومت پر دعویٰ بولا گیا۔
اب مزے کی بات یہ ہے کہ 2014 میں کوئی دھرنا نہیں ہوا، بلکہ دھرنا منسوخ کر دیا گیا تھا۔ جب معاملہ عدالت میں چلا گیا دھرنا منسوخ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا جواب ہے کہ جنرل صاحب گزشتہ ایک سال سے ایسے جھوٹے پراپیگنڈا کے سبب ہی عوام نے 8 فروری کو 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کیا بلکہ دفن کر دیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل یقینی طور پر بہت بڑا بھی ہے، بامعنی بھی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کا آ جانا اور تابڑ توڑ حملوں کا جواب تابڑ توڑ انداز میں دینا یقینی طور پر یہ بہت بڑا ریئیکٹ ہے۔ مزید ایک فوٹیج کل سے چل رہی ہے کہ خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی اسی نے 9 مئی کروائی ہے۔ اب یہ کہنا ہے خان صاحب کا کہ اگر آپ اتنے سچے ہیں، الزامات لگانے والے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائیں، آپ دیکھیں کہ حملہ آور کون ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، کون بھیج رہا ہے، تو سارے کا سارا کچا چٹا کھل جائے گا۔ یعنی پاکستان میں عجیب تماشا ہے کہ 9 مئی کی فوٹیج غائب ہیں، عمران خان صاحب کی گرفتاری کی جو فوٹیج ہیں وہ غائب ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو ریشمہ نے خط بھیجے ہیں اس کی فوٹیج غائب ہے۔ یعنی پاکستان میں جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ فوٹیج غائب کر دی جاتی ہے۔ اب مزید پریس کانفرنس کی رؤوف حسن صاحب نے، ساتھ انتظار پنجوتا صاحب تھے اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آج کی ڈی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایک انتشار سے بھرپور ذہن کی غمازی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ اس کو ہوتا ہے جو چیز موجود ہو۔ اس وقت پاکستان میں شخصی آمریت ہے۔ یہ رؤوف حسن جو ترجمان بھی ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی سٹیٹمنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ آج ہوا اس میں ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ثبوت لے کر آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، 2014 کے دھرنے پارلیمنٹ پر حملے کو تفتیش کرے گا۔ ہم کہتے ہیں بالکل کریں۔ اس کے ساتھ رجیم چینج آپریشن، سائفر کیس، خان صاحب پر حملہ، آڈیو لیکس، 8 فروری کے انتخابات میں مینڈیٹ چوری، جبری طلاقیں، سیاسی انجینئرنگ پر بھی تفتیش کرے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈی ایس پی آر کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ 2 ماہ بعد پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنس کریں اور جوڈیشل کمیشن کا آپ نے خود کہا ہے تو ضرور بنے، تاکہ قوم کو حقیقت کا پتہ چلے کہ کون سچا اور کون جھوٹا۔ مزید انہوں نے کہا کہ قوم کو حقیقت پتہ چل جائے گا کہ مجرم کون ہے، وہ لوگ جو پی ٹی آئی پر الزام لگا رہے ہیں وہی مجرم ہے۔ یعنی یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا۔ مزید اس پر کیا ہوتا ہے آگے چل کر دیکھیں گے، اور صورتحال انتہائی سنجیدہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔